اب دو بڑے حملے ہوئے ہیں قرآن کریم میں۔ اب پتہ چلا کہ مرد کے لباس پر موجودہ، سابقہ اور آنے والے زمانوں میں اگر کوئی دو بڑے حملے ہو سکتے ہیں تو وہ یہ ہیں۔ حسن یوسف پر بات ہو رہی ہے تو اب ہم ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے لباس پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ لباس جو ہے وہ انسانی ذات پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے اور لباس کا انسانی ذات سے کتنا گہرا تعلق ہے، اس کو آپ دیکھیے۔ قمیص کا ذکر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ آپ دیکھیے کہ قمیص کا ذکر آتا ہے کہ جب بھائیوں نے یہ کہا کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، ہم نے کھیلنا ہے، کودنا ہے اور پھر ہم واپس آ جائیں گے، لیکن جب وہ واپس آئے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں میں قمیص لے کر آئے ہیں جس پر جھوٹے خون کے دھبے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا جو ہے وہ کھا گیا ہے۔ اب دو بڑے حملے ہوئے ہیں قرآن کریم میں قمیص پر۔ قمیص پر دو بڑے حملے ہوئے ہیں۔ ایک حملہ ہے حسد کا، جب بھائیوں نے حسد میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، تو قمیص پر جو پہلا حملہ ہوا ہے وہ حسد کا حملہ ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچتے ہیں اور محل میں ہوتے ہیں، تو وہاں ایک خاتون ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت نفس پر حملہ کرتی ہیں، تو اب قمیص پر دوسرا حملہ ہوا ہے ہوس کا۔ اب پتہ چلا کہ مرد کے لباس پر موجودہ، سابقہ اور آنے والے زمانوں میں اگر کوئی دو بڑے حملے ہو سکتے ہیں تو وہ یہ ہیں کہ ایک حسد اور ایک ہوس۔ یہ دو بڑے حملے ہوئے ہیں۔ اعجاز یہ ہے قرآن کریم کا کہ ان دونوں حملوں سے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ محفوظ رہے ہیں۔ وہ قمیص جو حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچائی گئی، وہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی لے گئی کہ ان کے پاس وہ جھوٹ کے خون کے دھبے لگے ہوئی وہ قمیص جو تھی، وہ دیکھ دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے، ان کی آنکھیں، ان کی بینائی جو ہے وہ بہت متاثر ہو گئی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے کردار سے واقف تھے، لیکن قمیص جو پہنچی ہے وہ بالکل برعکس ہے۔ اور اسی طریقے سے دربار میں، محل میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت نفس پر حملہ ہوا، تو وہاں پر بھی قمیص خطرے میں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ وہی بیٹے جنہوں نے جھوٹ بولا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے کھا گئے، بھیڑیے جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا گئے ہیں، وہی بھائی قمیص لے کر گئے جس پر جھوٹ کے خون کے دھبے لگے ہوئے تھے، اور بعد میں جب حق سامنے آیا تو انہی کے ہاتھوں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص جو ہے وہ اپنے والد کے لیے بھیجی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر مرد کا لباس حسد اور ہوس سے پاک ہو تو وہ لباس ماں باپ کی کھوئی ہوئی بینائی واپس لے آتا ہے۔ وہ لباس ماں باپ کی کھوئی ہوئی بینائی جو ہے
وہ واپس لے آتا ہے۔ قرآن کریم نے لباس تقوی کا ذکر کیا ہے کہ سب سے بہترین لباس جو ہے وہ تقوی کا لباس ہے۔ تو آپ دیکھیے متقین، قرآن کریم متقین کہتا ہے احتیاط کرنے والوں کو، جو محتاط ہو اسے متقی کہا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے لباس تقوی وہ لباس کہ جس میں احتیاط برتی جائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے احتیاط برتی ہے، چاہے وہ حسد ہو چاہے وہ ہوس ہو۔ اگر آج کے معاشرے میں مرد کو اور عورت کو اپنے لباس کا پتہ چل جائے اور وہ لباس تقوی سے واقف ہو جائے اور اسے معلوم ہو کہ میں نے اس لباس کو حسد اور ہوس سے پاک رکھنا ہے، تو یقین کیجئے کہ آج بھی بہت سے والدین کی بنائی واپس آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دل پر تسکین القرآن نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔